السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ آج ہمارا درس کا عنوان عربی زبان کی ضرورت اور اہمیت، اور عربی زبان سے ہمارا تعلق، رشتہ اور ناطہ۔ عربی زبان سے ہمارا ربط و تعلق دین کے رشتہ سے ہے، محض ایک زبان کی حیثیت نہیں، اس لیے کہ وہ عربی کتاب الہی کی زبان ہے، اور جو بنو نوع انسان کے لیے اللہ رب العزت کا آخری ہدایت نامہ ہے، اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مادری زبان ہے۔ قرآن عزیز کے بعد حدیث نبوی اسلامی قانون کا دوسرا ماخذ اور مصدر ہے، اور وہ بھی عربی زبان میں ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق آسمان کے ستاروں کی مانند تھے، وہ بھی عربی بولتے تھے۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین اور اتباع تابعین کے اظہار و بیان کا ذریعہ بھی عربی ہی تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بخاری اور مسلم کے حوالے سے۔ تو عہد رسالت اور عصر صحابہ اور تابعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ادوار کو خیر القرون کے لقب سے یاد کیا ہے، اور یہ ادوار سے گانا عربی کا اس میں بول بالا تھا۔ اس لحاظ سے یہ مقدس زبان اس پاکیزہ زمانے اور عہد میں بولی جاتی تھی۔ اسلامی تہذیب و ثقافت کی یہ درخشندہ اور تابندہ یادگار ہے۔ جب اسلام کے دائرے میں وسعت آئی اور حدود نجد و حجاز سے نکل کر اکناف ارضی میں پھیلا، تو اجمی اقوام جوک در جوک حلقہ بگوش اسلام ہوتی چلی گئیں، اور فتوحات ایران اور روم نے اسلام کو دور افتادہ دیار و بلاد میں روشناس کرایا۔ جو قوم کفر و شرک کی شب دجور سے نکل کر اسلام کے آفتاب تاباں سے مستنیر ہوئی تھی، وہ اپنی مادری زبانیں چھوڑ کر عربی سیکھنے پر مجبور ہوئیں۔ مادری زبان کے ساتھ انسان کا جو فطری لگاؤ ہوتا ہے، وہ کوئی محتاج بیان نہیں، مگر دین حق کے وابستگان اور دامن گیر لوگ اس طبعی رجحان کے خلاف عربی کے گرویدہ ہو گئے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو شخص بھی اسلام میں داخل ہوتا اور قرآن اور سنت کی دعوت پر لبیک کہتا، ظاہر ہے اس کے لیے نماز ایک ناگزیر فریضہ کی حیثیت رکھتی تھی، جو سفر و حضر میں، صحت و مرض اور صلح و جنگ، ہر حالت میں اسے ادا کرنی پڑتی تھی۔ اور نماز میں جو کلمات پڑھے جاتے ہیں وہ سب عربی پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت نماز کا جزو لا ینفک ہے، جس کے بغیر نماز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور قرآن پاک عربی زبان میں ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو عربی میں نازل کیا، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ تو اس اعتبار سے
दीनी उसूल व ज़वाबित मालूम करने और तहसील अजर व सवाब के ज़ाविया निगाह से तिलावत कुरान हर मुसलमान का अव्वलीन फरीज़ा और शियार था। दीन के तफसीली अहकाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से मालूम किए जाते थे, इसलिए सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान अज़ीज़ के तर्जमान अव्वल और मुफस्सिर आज़म कहलाए। इस बिना पर हादीस नबिया के फ़हम व इदराक के लिए भी अरबी ज़बान की ज़रूरत है। ये इसी का नतीजा था कि जो अजमी अक़वाम हल्का बगोश इस्लाम हुई वो अरबी ज़बान और अरबी तहज़ीब व सकाफ़त इख्तियार करने पर मजबूर हुई। अहले इस्लाम ने जिन इलाक़ों को ज़ेर नगी किया वहाँ अरबी तहज़ीब और हज़ारत ने अपना रंग जमाया। कोई ज़बान किसी मुल्क में तनहा नहीं जाती, बल्कि उसके जलव में उसके तहज़ीबी अनासर और लवाज़म भी हमरा जाते हैं। मसलन अंग्रेज़ ने बरसगीर पाक व हिंद में सिर्फ़ अंग्रेज़ी ज़बान को राइज किया था। इसके ज़ेर असर अंग्रेज़ी तहज़ीब ने अपना सिक्का जमाया। ये कैफियत यहाँ भी नुमाया। मुसलमान जब फ़ातिहाना शान से हस्पानिया पहुँचे तो वहाँ भी अरबी ज़बान और तहज़ीब के झंडे गाड़ दिए। यूरोपीन तहज़ीब मगलूब होकर रह गई। हज़रत बिलाल हबशी, हज़रत सुहैब रूमी, हज़रत सलमान फ़ारसी रिज़वानुल्लाह अलैहिम, ये सारे के सारे अरबी ज़बान और इस्लामी तहज़ीब के शराज़ा में मुंसलिक होकर अपनी पुरानी यादों को खो बैठे। जिस तरह नबी रहमत अलैहिस्सलाम की आलमगीर और हमागीर रिसालत रूए ज़मीन पर बसने वाले मुसलमानों के लिए वजह इत्तेहाद है, और जिस तरह कुरान करीम सब मुसलमानों के लिए पैगाम हिदायत है, और जैसे बैतुल्ला शरीफ अकनाफ़ आलम में बसने वाले अहले ईमान के लिए एक अजीम मरकज़ और मरजा की हैसियत रखता है, इसी तरह अरबी ज़बान भी मुख्तलिफ़ क़िताअत और जहात में रहने वाले लोगों अहले इस्लाम के लिए इत्तेहाद और यगानगत का और आलमगीर मरकज़ियत का अजीम शार है। अगर इस्लाम में ज़र्रा भर इसकी ढील होती और मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वालों को इसकी इजाज़त दी जाती कि वो अपनी ज़बान में नमाज़ पढ़ सकते, कुरान हकीम की तिलावत कर सकते हैं, तो ये यकजहती कायम ना रहती, अहले इस्लाम का शराज़ा बिखर जाता। आज रूए ज़मीन पर कहीं भी आप चले जाएं, वहाँ मुसलमान अरबी ज़बान में नमाज़ पढ़ते हैं, चाहे उनकी मादरी ज़बान कोई भी हो। कुरान करीम की तिलावत भी वो अरबी में ही करते दिखाई देंगे। इससे मालूम होता है कि अरबी ज़बान मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बसने वाले मुसलमानों के दरमियान ज़बरदस्त रब्त व इत्तेहाद का ज़रिया है, और इससे ये भी वाज़ेह होता है कि इस्लाम के नाम पर हासिल किए गए हमारे मुल्क में जो लोग इलाकाई ज़बानों में नमाज के जवाज़ का फतवा दे रहे हैं, तो ये महज इल्हाद और दहरियत के पर्दा में मुसलमानों के शराजे को मुंतशिर करना है। ऐसे लोग किसी भी तरह मुल्क व मिल्लत के खैर खा नहीं हो सकते। खैरुल कुरून के बाद इस अहले इस्लाम ने अरबी के साथ बेहद एतना किया और तारीख़ के किसी दौर में भी इससे गाफिल ना रहे। ये अमर मुझबे हैरत है कि अपनों से बढ़कर बेगानों ने अरबी की नशर व इशाअत में हिस्सा लिया। जब उलूम व फ़नून की तरतीब और तदवीन की बिना पड़ी तो वो लोग जिनकी मादरी ज़बान अरबी ना थी, सबसे पहले उन्होंने खम ठोंक कर इस मैदान में आ गए। अब ये सुनकर आप हैरान होंगे कि हमारे अकाबिर मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा जिन्होंने हदीस और फ़िक़्ह की तरतीब और तहज़ीब का अव्वलीन बेड़ा उठाया, अक्सर अजमी थे, और हदीस नबवी की मोतबर तरीन कुतुब सित्ता, जिनको सिहा सित्ता कहा जाता है, तो इनके जामेईन में से अक्सर अरबी असल ना थे, बल्कि सब अजमी थे। बल्कि हमारे अकाबिर फ़ुक़हा इम्मा अरबा को छोड़कर
زیادہ تر خراسان اور ترکستان کے مردم خیز خطہ سے اٹھے اور انہوں نے دین کی خدمت کی۔ اس طرح جن لوگوں نے عربی زبان، ادب، صرف صرف و نحو، معنی، بیان اور لغت کے سلسلہ میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر غیر عربی تھے۔ یہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ ہمارے اسلاف نے اجمی الاصل ہونے کے باوصف عربی زبان کے سلسلہ میں خدمات جلیلہ انجام دی، بخلاف جن لوگوں کی مادری زبان عربی تھی ان میں کوئی رازی اور غزالی پیدا نہ ہو سکا۔ یہ ہیں عربی زبان کے ساتھ ہمارے ربط و تعلق کے وہ اسباب اور وجوہ۔ عربی زبان کی اولین حیثیت اور اساسی حیثیت ہے، ہمارے وابستگی اور دل بستگی کی اصل وجہ یہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عربی کا یہ پہلو بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں کہ عربی زبان عہد رسالت اور آغاز اسلام میں بھی ایک زندہ زبان تھی، اسلامی تاریخ کے ہر دور میں ایک زندہ زبان رہی ہے۔ اس زمانہ میں ایک زندہ اور ترقی یافتہ زبان ہے جو تمام لسانی ضرورتوں کو پورا کرنے اور اظہار خیال کا ذریعہ بننے کی پوری صلاحیت رکھتی، اور جو قرآن کی بدولت اپنی اصلی شکل میں جوں کی توں محفوظ ہے۔ اس حیثیت کا فطری تقاضا ہے کہ ہمارا اس سے تعلق بھی ایک زندہ اور عملی تعلق ہو، ہم اس کو ایک وسیع انسانی زبان کی طرح جانتے ہوں، اس میں بے تکلف اظہار خیال کر سکتے ہوں، اس کو تحریر و تقریر میں استعمال کر سکتے ہوں، ہماری تصنیفات، خط و خطابت، مجالس کی زبان بن سکتی ہو۔ یہ ایک بہت بڑی تعجب خیز اور ناقابل فہم بات ہے کہ کوئی فرد یا جماعت اپنی زندگی کا طویل عرصہ اور اپنی ذہنی صلاحیتیں علوم و تصنیفات کے دروس اور مطالعہ میں صرف کرے جو عربی زبان میں لکھی گئی ہیں، لیکن اس زبان میں اظہار خیال سے بالکل معذور و قاصر ہو۔ زبان کے سلسلہ کا یہ بالکل انوکھا تجربہ ہے جو ہمارے ملک کے اکثر عربی مدارس میں پایا جاتا ہے۔ اس معذوری کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عربی زبان کو جس چیز کی بدولت ہم اسلام سے علمی تعلق پیدا کرتے ہیں، کبھی زبان کی حیثیت سے پڑھنے پڑھانے کی کوشش ہی نہیں کی جاتی۔ عربی زبان کو صرف کتابوں کے سمجھنے کا ذریعہ تو تصور کیا جاتا ہے۔ اس نقطۂ نظر کا نتیجہ یہ ہے کہ کبھی اس کی عملی مشق، تحریر و انشاء کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، جس کا ایک لازمی یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمارے بہت سے فاضل وہ اپنی دوسری علمی صلاحیتوں کے باوجود عربی زبان میں چند سطریں لکھنے کے اور گفتگو کرنے پر بھی وہ قادر نہیں ہوتے۔ یہ کمی اہل نظر کو پہلے سے بھی محسوس ہوتی تھی، لیکن اب جب کہ عربی ممالک کے فضلاء کے میل جول کے زیادہ مواقع پیدا ہو گئے ہیں، یہ کمی زیادہ شدت سے محسوس کی جانے لگی۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اور یہ اللہ پاک نے عربی میں ہی اس کو نازل کیا ہے، اور بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مختلف پیرایوں میں یہ بات ذکر کی ہے کہ عربی ایک واضح اور روشن زبان ہے، اور اس میں کجی اور کوئی ایچ پیچ نہیں، اس کا اسلوب اور انداز غیر مبہم اور روشن ہے۔ اس زبان کی تخصیص اس لیے معلوم ہوتی ہے کہ بندوں کو کلام اللہ پر غور کرنے میں آسانی ہو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو آسانی سے سمجھ لو۔ قرآن کریم کے ان ارشادات جن میں اللہ رب العزت نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کرنے کی وجوہات بیان کی ہیں، ہر شخص پڑھ کر اس نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے کہ عربی زبان جاننے بغیر قرآن فہمی اور اسلام کی ترجمانی کا دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ جو شخص عربی زبان سے بالکل ہی نابلد ہے، وہ نہ کلام الہی کو سمجھ سکتا ہے، نہ اپنی زندگی کے لیے ہدایت ربانی حاصل کر سکتا ہے، اور نہ قرآن سے مستفید ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی دیدہ دلیر عربی میں مہارت حاصل کر بھی لے، مثلا وہ عربی میں مہارت حاصل کیے بغیر ہی مفسر قرآن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے،
تو یہ ایک انوکھی منطق ہے جس کا کوئی بھی جواب نہیں۔ دنیا کی کوئی عدالت، آپ دیکھیں دنیا کے اندر قانون پائے جاتے ہیں، ہر ملک کے اپنے اپنے قانون پائے جاتے ہیں، تو کوئی عدالت ایسے شخص کو وکیل کے فرائض انجام دینے کی اجازت نہیں دیتی جو قانون دان نہیں۔ اسی طرح دنیا کا کوئی آئین علم طب سے ناواقف عطائی کو انسانی صحت سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیتا۔ لہذا قرآنی اسرار و رموز سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے اس کی زبان، اس میں مہارت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ جو لوگ کتاب و سنت کی زبان سے ناشنا ہیں، انہیں دین میں اپنی مرضی اور اس طرح فتنے میں پڑنے کی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس سے ملک و ملت میں اختلاف اور افتراق کی بھی ایک راستہ اور راہ نکلتی ہے۔ عربی زبان یہ دیگر زبانوں کی نسبت آسان بھی ہے، اگرچہ دشمنان اسلام نے عربی زبان کے مشکل ہونے کا پروپوگنڈا کر رکھا ہے۔ اس کثرت سے اور اس شد و مد کے ساتھ وہ نفرت پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے کہ عربی زبان کو سمجھ سکے، اور اس کا سیکھنا آسان نہیں ہے۔ خود مسلمانوں کے اندر اس غلط فہمی کی وجہ محض ناواقفیت اور بے بنیاد پروپوگنڈا ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ناظرہ قرآن تو پڑھ لیا لیکن عربی کو بحیثیت ایک زبان کے سیکھنے کی کوشش نہ کی۔ اگر وہ عربی زبان سیکھنے کے لیے تھوڑی سی محنت کرتے تو ہرگز اس غلط فہمی کا شکار نہ ہوتے۔ یہ سب سے زیادہ آسان زبان ہے اور باقاعدہ ایک یعنی قومی زبان کی حیثیت رکھتی ہے، اور حد درجہ یہ قریب الفہل، یہ جو ہے نا یہ فہم کے قریب ہے اور سہل الحصول زبان ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم بے توجہی کے سبب آسان کا نام مشکل رکھ لیتے ہیں اور سہل کو دشوار کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب قرآن پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے قرآن میں ہی کہا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اب ایک ہی صورت میں یہ آیت بار بار اللہ نے دہرا کر یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن عزیز اور اس کی زبان کو مشکل کہے تو یہ محض اس کے عقل کی بات ہے، باقی قرآن تو بڑا آسان ہے۔ اس حقیقت کے ثبوت کے لیے علمی مباحث میں الجھنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید کی پہلی سورۃ الفاتحہ، اس پر نظر ڈال لیجئے۔ اس سورت کی 7 آیات ہیں اور 25 الفاظ ہیں، اور ان میں سے 14 لفظ جو کہ ہم روز اپنی زبان میں بولتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح تجزیہ نگاروں نے لکھا ہے کہ مقررات کو حذف کر کے اگر قرآن مجید کے الفاظ پڑھے جائیں تو یہ 1500 تقریباً رہ جاتے ہیں، اور 1500 میں سے 500 ایسے ہیں کہ جو تقریباً ہم اپنی روزمرہ اردو زبان میں بھی ان کو استعمال کرتے ہیں، باقی 1000 رہ جاتے ہیں۔ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے کہ ہم تھوڑی سی محنت کریں تو ان کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم عربی کو نامانوس اور اجنبی زبان سمجھیں گے تو پھر یہ مشکل تو لگے گی۔ ہمارے پورے دین کا تعلق اس عربی زبان کے ساتھ ہے، بخلاف انگریزی زبان جس سے ہمارا نہ کوئی تہذیبی رشتہ ہے نہ دینی کوئی تعلق ہے، اور اس کا تلفظ اور اس کا جو ہے نا ہجا اور املا، ہر بات ہمارے لیے اجنبی اور نامانوس ہے۔ انگریزی اور اردو میں باہم کوئی مناسبت نہیں ہے، دونوں زبانوں کے حروف الگ الگ ہیں، ان کی آوازیں مختلف ہیں، طرز تحریر میں کوئی اتفاق اور اتحاد نہیں ہے، اور اسی طرح بولنے میں بھی ایک دوسرے سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ تو اس طرح ہم دیکھو عربی بھی
بول سکتے ہیں، اگر انگلش بول سکتے ہیں تو عربی بھی بول سکتے ہیں، اردو بول سکتے ہیں تو عربی بھی بول سکتے ہیں۔ عربی زبان دنیا کی وہ منفرد زبان ہے جو اپنے قواعد کے اعتبار سے بھی اور تلفظ اور ہجا کے اعتبار سے بھی ایک کامل اور اکمل زبان ہے، جس کا کوئی لفظ بھی خلاف قاعدہ نہیں لکھا جا سکتا اور نہ پڑھا جا سکتا ہے۔ ہر کلمہ، اسم اور فعل کے لیے قاعدہ اور قانون مقرر ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تقریر و تحریر میں غلطی کا امکان ہی نہیں رہتا۔ عربی زبان کی جامعیت اور اختصار پسندی کا یہ عالم ہے کہ بڑے بڑے مفہوم کو چند الفاظ میں ہی نہیں بلکہ چند حروف میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ عربی الفاظ کے بہت سارے ذخیرہ ہیں، ذخیرہ الفاظ اس کا بہت زیادہ ہے۔ عربی زبان اپنے ذخیرہ الفاظ کے لحاظ سے عدیم النظر نظیر ہے۔ دیکھیے، لغت کی ایک کتاب ہے صحاح امام جوہری کی، تو اس میں 40,000 مادہ ہائے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ قاموس فیروز آبادی کی، تو اس میں 80,000 مادے جمع ہیں، اور اسی طرح تاج العروس سید مرتضی زبیدی کی، تو اس میں الفاظ کی تعداد 1,20,000 ہے۔ تو یعنی یہ بڑی بڑی عربی لغات ہیں۔ اسی طرح لسان العرب ہے، یا المنجد ہے، یا اسی طرح قاموس المحیط ہے۔ لغت کی بہت ساری کتابیں ہیں اس طرح کی۔ تو صرف یہ ہے کہ اس عربی زبان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، تو مثال کے طور پر اپنے ہاتھ کو ہی لے لیں، تو اس کو مجموعی طور پر ید کہتے ہیں۔ پھر ہاتھ کے مختلف حصوں کے لیے مختلف نام تجویز ہیں، مثلا ہر انگلی کو اصبع کہتے ہیں، پھر ہر انگلی کا الگ نام ہے، خنصر، بنصر، وسطیٰ، سبابہ، ابہام، علیحدہ علیحدہ ان کے جو ہے نا نام ہیں۔ انسانی بدن کے اعضاء لے لیں، چھوٹے سے چھوٹے حصے کے لیے عربی میں علیحدہ علیحدہ نام موجود ہیں، اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ دن کے ہر گھنٹے کے لیے عربی میں جدا کرنا نام ہے۔ اسی طرح عربی میں ہر چاندنی رات کا ایک خاص نام ہے، اور اس میں مترادفات اور لغات ازداد وہ بہت پائی جاتی ہیں۔ یوں تو کوئی زبان بھی مترادف الفاظ سے خالی نہیں، مگر عربی زبان کو اس ضمن میں سب زبانوں پر فوقیت حاصل ہے۔ مثلا علامہ دمیری کی حیات الحیوان، اس میں شعر کے لیے عربی میں 500 الفاظ ہیں، اور ابن خالویہ ناوی نے اس پر 130 کا اضافہ کیا ہے۔ اونٹ کے لیے کوئی تقریباً 225 لفظ ہیں، سانپ کے لیے کچھ 100 کے قریب الفاظ ہیں، اسی طرح شراب کے لیے 100 کے قریب ہیں، پانی کے لیے تقریباً کوئی 250 الفاظ ہیں، کنویں کے لیے 190 کے قریب الفاظ ہیں، بارش کے لیے 64 الفاظ ہیں، بادل کے لیے 50 الفاظ ہیں، دودھ کے لیے 13 ہیں، شہد کے لیے بھی اتنے ہیں، اور اسی طرح کسی چیز کو طویل اور کثیر ظاہر کرنے کے لیے یہ تقریباً کوئی 300 کے قریب الفاظ ہیں۔ مترادفات کی اس کثرت کے باعث عربی انتہائی مکفّہ مسجع عبارت لکھنا اور زبانوں کے مقابلے میں بہت آسان ہے۔ عربی میں جو جس قدر سہولت ہے کسی اور زبان میں نہیں، اور اس میں جو اس کے بدیع مقامات ہیں، اور اس کے اندر جو سلاست پائی جاتی ہے، اور اس کے اندر جو معانی پائے جاتے ہیں، تو
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عربی زبان بہت وسیع ترین زبان، مترادفات کی کثرت کی بنا پر عربی میں ہر مفہوم کا اظہار جو ہے نا بے نکات الفاظ میں ممکن ہے۔ اسی طرح کچھ الفاظ مشترک بھی ہیں عربی میں، بعض الفاظ کثیر المعانی ہیں، 200 سے زائد الفاظ ہیں جن کے 3 معنی ہیں، 100 سے زیادہ ایسے الفاظ ہیں جن کے 4 معنی ہیں، اور بعض الفاظ کے 25 معنی ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ خال، اس کے 27 معنی ہیں، لفظ عین اس کے 35 معنی ہیں، لفظ عجوز اس کے 60 معنی ہیں۔ اور یہ عربی زبان بین الاقوامی زبان ہے۔ دنیا کی آبادی کتنے ارب اور کتنے کروڑ ہے، لیکن قرآن کریم کی زبان عربی دنیا کی یہ بین الاقوامی دوسرے نمبر پر بولی جانے والی یہ زبان ہے۔ اور یہ زبان جو ہے یہ دجلہ سے لے کر بحر اوقیانوس کے کناروں تک بولی جاتی ہے۔ اس نے دنیا کے ہر زبان کو متاثر کیا اور ہر قوم کی ادبیات پر اپنا گہرا اثر ڈالا۔ ایشیا کی زبانیں براہ راست اس کی بدولت پروان چڑھی ہیں، وہ سب اپنی موجودہ ترقی کے لیے عربی کی مرہون منت ہے۔ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، اور قرآن کی زبان عربی کسی ایک آدھ ملک میں نہیں، بلکہ یہ دنیا کے چھوٹے بڑے یہ تقریباً کوئی 45 ملکوں کی قومی اور سرکاری زبان ہے، جن میں بڑے بڑے جو ہیں ملک سعودی عرب ہے، مصر ہے، شام ہے، عراق ہے، اردن، لبنان، یمن، لیبیا، بحرین، کویت، سوڈان، تیونس، عدن، مراکش، مسقط، عمان، فلسطین اور الجزائر وغیرہ سر فہرست ہیں۔ ان ممالک کی آبادی کروڑوں تک پہنچی ہے۔ ان ملکوں میں مسلمانوں کے علاوہ مسیح، یہودی، قبطی اور دوسری غیر مسلم قومیں بھی آباد ہیں۔ عربی ان سب کی مادری زبان ہے اور انہیں اس پر فخر ہے۔ عربی زبان صرف عرب ممالک میں نہیں بلکہ دنیا کے کم و بیش ہر ملک میں بولی بھی جاتی ہے، پڑھائی بھی جاتی ہے، سمجھی بھی جاتی ہے، اور دوسری زبانوں کے ساتھ یہ ام الالسنہ ہونے کے ناطے یہ ان کے ساتھ ان کے بال الفاظ بھی ملتے ہیں۔ جیسے ہم اردو بولتے ہیں تو کئی لفظ عربی کے ہم بھی استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح دیگر زبانیں بولنے والے۔ تو اس کا سب سے بڑا جو فائدہ عربی کا ہے قرآن و سنت کی تفہیم کے بعد، وہ ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں اتحاد اور اتفاق، اس کی برکت سے عالم اسلام میں ایک وحدت پیدا ہوتی ہے۔ عربی زبان نجد و حجاز، مصر و شام، عراق، ترکی، انڈونیشیا، افغانستان، ایران، پاکستان اور اس طرح کے دیگر اسلامی ممالک ان کو ایک دینی ثقافتی رشتے میں پرو دیتی ہے۔ عربی زبان کی اہمیت اس سے بھی معلوم کی جا سکتی ہے کہ یہ دور دراز کے علاقوں اور گوشوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے، اور جو زبانیں کبھی الہامی سمجھی جاتی تھیں ان میں سے بیشتر صفحہ ارضی سے حرف غلط کی طرح مٹ گئیں، اور قرۂ ارض پر ان کا وجود تک آج نظر نہیں آتا۔ آریہ کی الہامی زبان سنسکرت تھی، وہ آج کہاں ہے، وہ انقا ہو چکی ہے۔ یہودیوں کی جو ہے نا عبرانی زبان تھی، اب اس کا وہ آج اصلی شکل میں ملتی نہیں۔ عیسائیوں کی لاطینی تھی تو وہ بھی نہیں ملتی۔ اسی طرح مجوسیوں کی اپنی زبان ہے، فرائنہ مصر کی قبطی زبان ہے، اور بابل اور شام کی جو آشوری اور سریانی زبانیں آج ان کو وہ آنکھوں کو جو ہے نا نظر ہی نہیں آتی۔ اسی طرح جو ہے نا یونانی زبان، اس کا بڑا چرچا اور شہرہ تھا، آج کون بولتا ہے۔ یہ تمام زبانیں عظیم الشان مذاہب اور با اقدار
اقوام اور وسیع الحدود حکومتوں کی زبانیں تھیں، لیکن آج دنیا کے کان ان کے سننے اور پڑھنے اور دیکھنے سے وہ بالکل ناشنا ہے۔ یہ شرف صرف عربی زبان کو حاصل ہے کہ آج بھی اس کے آفتاب لازوال کی تابندہ شعائیں اکناف عالم کے دور افتادہ گوشوں پر محیط ہیں۔ عربی ایک زندہ زبان ہے، اور جب تک قرآن دنیا میں باقی ہے، اور یہ انشاءاللہ باقی رہے گا، تو زبانوں کے اختلاط اور اقوام کی مزاحمت اور ضروریات تمدن کی کشمکش، ان تمام چیزوں کا اس نے پہلے سے بھی مقابلہ کیا ہے، اور اب بھی مقابلہ یہ کرتی رہے گی عربی زبان۔ عربی کے قدیم الفاظ اور محاورات باقی ہیں، بڑے بڑے انقلابات آئے، اور نئے انقلاب جو ہیں وہ بھی عربی سے ہی متاثر ہوئے، اور اس میں جدید آلات، جدید ضروریات تمدن اور جدید علمی، سیاسی، تجارتی اصطلاحات، جدید اختراعات اور ایجادات اور جدید نظریات اور افکار موجودہ زبان میں نئے الفاظ یہ عربی میں بھی اس طرح پیدا ہو رہے ہیں، اور عربی کے اندر بولے جاتے ہیں یہ ساری اصطلاحات۔ عربی انہی خصوصیات کی بنا پر آج ہمارے پاکستان میں بھی اس کو پڑھا بھی جاتا ہے، بہت سارے مدارس میں اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ عربی کی کتب، احادیث، قرآن، تفسیر، اصول فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر اور بلاغت، وراثت، منطق، یہ سب عربی زبان کے اندر ہی جو ہے نا یہ پڑھائی جاتی ہیں کتابیں، اور ہر یونیورسٹی میں اس کو ایک خاص شرف حاصل ہے، بلکہ جو لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں یا اسی طرح ایم فل کرتے ہیں تو اس کے بغیر ان کا چارہ ہی نہیں ہے، اور اسی طرح فاضل عربی کرتے ہیں۔ تو عربی زبان کے ساتھ ایک مسلمان کا فطری ربط و تعلق ہوتا ہے۔ ایک مسلمان بچہ جب عالم وجود میں آتا ہے تو سب سے پہلے فطرتاً اس کے کان میں جو صدائے دل نواز گونجتی ہے وہ اللہ اکبر ہوتی ہے، اور دنیا سے رخصت ہونے پر ہر مسلمان کے لیے جو وظیفہ بتایا گیا ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو اس لحاظ سے یہ مسلمان کو یہ اس کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں کے خاندانوں میں بچوں کو جو تربیت دی جاتی ہے اور بولنا سکھایا جاتا ہے تو سب سے پہلے بسم اللہ سکھایا جاتا ہے، اور مائیں جب بچوں کو لوری دیتی ہیں تو اللہ اللہ کہہ کر جو ہے نا سلایا کرتی ہیں۔ گھر کے چھوٹے بڑے جب صبح اٹھ کر سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں، وہ ادیہ مسنونہ پڑھتے ہیں جو عربی میں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، سوتے وقت جو ہے نا اللہم باسمک اموت واحیا، پھر صبح اٹھ کر نماز وہ عربی میں ہے، پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت جتنی بھی کرنی ہے، اور اسکولوں کی تعلیم میں ہر بچہ اور بچی تو مثلاً اسکول جانے سے پہلے مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے، قرآن مجید عربی سکھایا جاتا ہے۔ تو گویا اس عربی زبان کا فہم یا قرآن دانی کی سعادت یہ سب کو حاصل کرنی چاہیے، لیکن ناظرہ قرآن خوانی کے نتیجہ میں قدرتی طور پر دین کے ساتھ ایک تعلق خاطر اور قرآن مجید کی زبان سے ایک خاص ربط ضرور پیدا ہو جاتا ہے۔ اب ماڈرن بننے کے شوق میں یہ تمام مبارک رسمیں مٹتی جا رہی ہیں، ہم اپنی پود کو دین سے دور اور دینی اقدار سے محروم ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بجائے قرآن کے اور اسی طرح حدیث کے اور قرآن مجید کی جو زبان ہے اس کی طرف بچوں کو آمادہ کرنے کے ہم یعنی اپنے گھر کے ماحول میں انگلش کو اور اسی طرح دیگر زبانوں کو ہم رائج کر رہے ہیں۔ یہ بڑی قسم پرسی کا عالم ہے۔ عربی زبان کی بہت ساری خصوصیات ہیں جن کا تقاضا ہے کہ اہل اسلام
پھر سے عربی کو وہی وقت اور اہمیت دیں جس کی وہ مستحق ہے۔ ایک طرف تو سرکاری نظام تعلیم میں عربی زبان کی تدریس کے لیے مناسب راہیں نکالیں، اور دوسری طرف نجی طور پر بھی عربی کی ترویج اور اشاعت کے لیے مخلصانہ جد و جہد کریں۔ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت پاکستان دنیا کے نقشے پر اس لیے جلوہ گر ہوئی تھی کہ اس کے ذریعے اسلامی اقدار و شعار کا احیاء ہوگا، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر اس کو حاصل کیا گیا تھا۔ اسلامی تہذیب و ثقافت کا بول بالا اس کے ذریعے ہوگا۔ قرآن کی زبان سرزمین پاکستان میں زندہ اور تابندہ ہوگی۔ تو ہمیں اس کے بارے میں پوری کوشش کرنی چاہیے، اور مدارس کے اندر جو یہ زبانیں پڑھائی جاتی ہیں تقریباً اس میں عربی ہی زیادہ پڑھائی جاتی ہے، قرآن کی زبان ہے، اور اس کو سیکھنا اور سکھانا یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیے مدارس کے اندر جو صرف و نحو پڑھائی جاتی ہے نا، ایک تو صرف اس لیے طالب علم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کتاب کو سمجھنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، امتحان پاس کرنا ہے، یہی مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کے ذریعے قرآن و سنت کو سمجھنا ہے، قرآن و سنت کی تفہیم کرنی ہے، اس لیے ہمیں یہ سمجھیں، اور پھر اس کے جو قواعد ہیں ان کو ازبر کرنے کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے۔ نحو پڑھنے سے نحوی بڑھنا مقصود نہیں، صرف پڑھنے سے صرفی بڑھنا مقصود نہیں، بلکہ ہمیں اس کی جو ہے نا قرآن کی زبان اور احادیث کی زبان وہ سمجھنی چاہیے اور لغت سمجھنی چاہیے، تاکہ ہم اس میں قرآن و سنت میں مہارت حاصل کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو در صرف کر دی عمر عزیز را، در نحو محو گشتی نہ شناختی خدا را۔ ساری زندگی صرف پڑھتے رہے اور عمر ہی گنوا دی، اور نحو ساری زندگی پڑھتے پڑھتے اپنے اللہ کا بھی پتہ نہ چل سکے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس میں محنت کی ہے اور اس کے قواعد بنائے ہیں۔ عوامل نحویہ تو 100 عوامل ہیں، کچھ لفظیہ ہیں، کچھ معنویہ ہیں، اور لفظیہ میں کچھ سماعیہ ہیں، کچھ قیاسیہ ہیں۔ معنویہ میں 2 قسم کے عوامل آتے ہیں، اسم میں ابتدا اور فعل میں خلو۔ تو مبتدا اور فعل مضارع ان کے اندر عامل معنوی ہوتا ہے، اور عامل قیاسیہ میں اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، مصدر، مضاف، اسم تام۔ اور جو عامل سماعیہ ہیں ان کے اندر حروف جارہ ہیں، اور اسی طرح حروف مشبہ بالفعل ہیں، ما ولا مشابہ ایسا ہے، حروف ناصبہ ہیں، اسی طرح حروف ناصبہ للاسم اور حروف ناصبہ للفعل، حروف جازمہ ہیں للفعل، اور اسی طرح اسماء جازمہ جن کو کلمات المجازات کہتے ہیں، اسماء ناصبہ ہیں، اور اسماء الافعال، اسماء اسی طرح افعال ناقصہ ہیں، افعال مقاربہ ہیں، افعال مدح ضم ہیں، افعال قلوب ہیں۔ یہ کل سماعی عوامل جو ہیں 91 ہیں، اور قیاسی عوامل جو ہیں وہ 7 ہیں، 91 اور 7 98، اور 2 عامل معنوی ہیں، یہ مکمل 100 عوامل ہیں۔ شرح 100 عامل، یعنی 100 عامل جو ہے 100 عوامل کی شرح، یہ بہت اچھی کتاب ہے اس کے سمجھنے کے لیے، ایک ابتدائی طالب علم کے لیے۔ اور پھر ہمارے علماء نحو نے مطلب نحو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلمات کی حالت کو پہچاننا، مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، تو انہوں نے پوری عربی کے اندر اس کے استعمال کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے لکھ دیا ہے کہ مثلا رفع کی جو وجوہات ہیں وہ 21 ہیں، اور نصب کی جو وجوہات ہیں وہ 51 ہیں، اور اسی طرح جو جر کی وجوہات ہیں وہ 9 ہیں، اور یہ کل 81 وجوہات ہیں رفع نصب جر کی۔ تو اس کی پھر انہوں نے تفصیل بھی لکھی ہے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نحو
کے جو کلمات ہیں وہ کیسے استعمال ہونے ہیں۔ مثال کے طور پر نحو کے اندر اگر ایک طالب علم تھوڑا سا غور کرے اور غور کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ نحو کا جو موضوع ہے یہ کلمہ اور کلام ہے، اور کلمے پر اگر غور کرے تو پھر کلمہ جو ہے وہ یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا۔ پھر کلمہ میں اسم، فعل اور حرف، تو اس کے اندر پھر دیکھے کہ یہ جو ہے نا ان کلمات کو نحوی اصطلاح میں سمجھنے کی کوشش کرے۔ مثلا اگر اسم ہے تو پھر اسم اس کی کئی اعتبار سے تقسیم ہوتی ہے اسم کی۔ مثلا اسم یہ جو ہے نا باعتبار اعراب و بنا کے یا معرب ہوگا یا مبنی ہوگا، باعتبار عموم و خصوص کے معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، باعتبار جنس کے مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، باعتبار افراد کے یہ مفرد، تثنیہ اور جمع ہوگا، باعتبار عوامل کے یہ یا تو قیاسی ہوگا اسم یا سمائی۔ اسی طرح معمول کے اعتبار سے معمول بالواسطہ ہوگا یا بلا واسطہ ہوگا۔ تو اسم کی 6 طرح سے تقسیم ہوتی ہے۔ اور اگر وہ فعل ہے تو فعل بھی اسی طرح اس کی تقسیم ہے۔ ایک یعنی طالب علم اگر ان عوامل کو جان لے اچھی طرح تو اسے پتہ چل سکتا ہے۔ مثلا ایک کلمہ اس نے اپنے سامنے رکھا تو اس کلمے پر وہ غور کرتا جائے کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے یا حرف ہے، پھر اس کا استعمال اسے پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے قواعد جو ہے وہ ازبر کرے۔ تو اگر اسم ہے تو ان 6 تقسیمات میں سے کون سا ہے، اور اگر فعل ہے تو پھر وہ فعل جو ہے اس کی جو تقسیم ہے، مثلا فعل جو ہے اس کی جو تقسیم ہے اس کو مد نظر رکھے کہ یہ ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، نہی ہے۔ اور پھر ماضی ہے تو معلوم ہے، مجہول ہے، مثبت ہے، منفی ہے۔ اسی طرح جو ہے ماضی مطلق ہے، قریب ہے، بعید ہے، استمراری ہے، احتمالی ہے، تمنائی ہے، یہ اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ پھر یہ فعل ہے، ظاہر ہے فعل عمل میں اصل ہوتا ہے، تو یہ فعل عامل قیاسی ہے یا عامل جو ہے نا سمائی ہے۔ اگر قیاسی ہے تو پھر معلوم ہے، مجہول ہے، لازم ہے، متعدی ہے۔ اگر متعدی ہے تو بیک مفعول ہے، بدو مفعول ہے، بسے مفعول ہے۔ اسی طرح عامل اگر سمائی ہے تو جو افعال ناقصہ ہیں، مقاربہ، افعال قلوب، تعجب اور مدح، ضم وغیرہ، تو یہ اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ دیکھے کہ اگر وہ کلمہ حرف ہے تو حرف کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ حرف کی بھی کچھ عاملہ ہوتے ہیں، کچھ غیر عاملہ ہوتے ہیں، اور پھر جو عاملہ ہیں وہ کون کون سے ہیں، جو غیر عاملہ ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور ان کا کیا کیا عمل ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں وہ اس کو طالب علم کو آنی چاہیے۔ وہ ایک کلمہ اگر وہ اپنے سامنے رکھتا ہے نا تو پوری نحو جو ہے اس سے وہ گزر سکتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی ایک جو ہے نا فعل لے لے، صرف میں آ جائیے، ایک فعل لے لے تو وہ دیکھے کہ یہ اس کا مادہ کیا ہے، اس کا باب کیا ہے، اور یہ جو ہے نا کون سا فعل ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، پھر معلوم ہے، مجہول ہے، پھر یہ صحیح ہے یا معلل ہے، یا محموز ہے یا مضاف ہے، اور پھر اس کے بعد دیکھے کہ یہ جو ہے نا 6 اقسام، اور پھر 6 اقسام، پھر 7 اقسام، اور پھر اسی طرح جو ہے نا اگر وہ معلل ہے تو اس میں تعلیل کون سی ہوئی ہے اور قاعدہ کون سا لگا ہے۔ تو یہ ساری
ایک ہی فعل کے اندر پوری صرف سے وہ گزر سکتا ہے۔ تو اس طرح ایک طالب علم کے لیے یہ اتنی کم سے کم مہارت ہونی چاہیے قواعد میں کہ وہ صرف اور نحو جو عربی کی قانون ہے اور عربی کی لغت ہے تو اس کو وہ ازبر کرے اور اس میں شوق پیدا کرے۔ عام طور پر نا مدارس کے اندر یہ عربی یہ جو ہے نا مدارس کے اندر صرف و نحو کو یہ اسکولوں میں الجبرا اور جو ہے نا اس طرح سمجھا جاتا ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے، یا پھر ریاضی اور انگلش کی طرح سمجھا جاتا ہے، اس طرح نہیں ہے یہ۔ اس میں شوق پیدا کرنا چاہیے، اور اگر شوق پیدا ہو جائے، وہ کہتے ہیں کہ شوق دا مل کوئی نہیں ہوندا، شوق پیدا ہو جائے تو پھر انسان اس میں مہارت بھی حاصل کر سکتا ہے۔ بہرحال عربی زبان کی ہمارے ہاں بہت بڑی حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی یہ جو لغت ہے اس کے اندر ہمیں مہارت پیدا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے ہم دین کی خدمت کر سکیں، اور اس عربی کے ذریعے ہم قرآن و سنت کو سمجھ بھی سکیں اور اپنے معافی ضمیر کا اظہار بھی کر سکیں، اور اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ آج اس دور کے اندر الحمدللہ طلباء میں بھی اور اساتذہ کے اندر بھی بہت زیادہ شغف پایا جاتا ہے صرف و نحو کا۔ تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو قرآن کی اس طرح کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کی محنت میں دن دگنی رات چگنی اضافہ فرمائے، اور تمام طلباء جتنے بھی علم حاصل کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ انشراح صدر ان کا فرمائے اور ان کو دین کا صحیح خادم بنائے، اور ہم سب سے اللہ یہ خدمت قبول کر کے اللہ جنت الفردوس کا ہمیں مہمان بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اخروی کامیابیوں سے نوازے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر بلکہ آپ کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر کے جام نصیب فرمائے، اور جنت میں اللہ اپنے نبی کا ہمیں ساتھ نصیب فرمائے، اور اہل علم کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی دینی مدارس ہیں یہ اسلام کے قلعے ہیں، چھاؤنیاں ہیں، اور ان میں پڑھنے والے لوگ جو ہیں یہ در حقیقت اللہ کے نبی کے علم کے وارث ہیں۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اور ان کو فتنوں سے جو نئے روز بروز نئے فتنے رونما ہونے والے ہیں اللہ ان سے بال بال بچائے اور سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کی محنت کو قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اور آخر میں اپنے عزیزی شاگرد مدثر لطیف حافظہ اللہ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ آن لائن دورہ کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عزیزی شاگرد کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اس میں مزید چار چاند لگائے، اور ان کو ہمارے لیے بھی اور اپنے والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے۔ یقیناً یہ فیض ہے جو ہم نے اپنے اساتذہ سے لیا اور پھر ہم سے ہمارے شاگردوں نے لیا، اور یہ سلسلہ جو ہے نا یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس علم کی کڑی میں پرولے۔ تو یہ اہل علم کی ہی فضیلت ہے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ نے توحید پر اپنی گواہی ثبت کی ہے، اور پھر اس کے بعد اہل علم کی گواہی، فرشتوں کی گواہی ثبت کی ہے، پھر اہل علم کی گواہی ثبت کی۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔